شادی کا موقع ہو تو نچنیوں کو نچاتے ہو، فضول خرچی کرتے ہو، اللہ اکبر، ڈھول بجاتے ہو، تاشے بجاتے ہو، یاد رکھنا کس منہ سے نبی کے عشق کا دعویٰ کرتے ہو؟ آپ کی ہماری بیٹیاں بازاروں میں بے پردہ گھومتی ہے، رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ جو نبی بغیر کنگھی کے معاملے میں کافر اور مشرکوں کی مشابہت کو گوارا نہ کرے، آج ہم نے اپنی بیٹیوں کو مشرک کی بیٹیوں کی طرح بازاروں میں بے حجاب کر دیا، بے نقاب کر دیا۔ بیٹیوں کی شادی ہو رہی ہے، نچنیے لائے جا رہے ہیں، ڈی جے بجائے جا رہے ہیں، گانے بجائے جا رہے ہیں۔ سوچو تو صحیح کہاں جا رہے ہو، کس نہج پہ جا رہے ہو؟ جب میلاد مصطفیٰ میں کسی کو بدعت کرنے کی اجازت نہیں ہے تو بیٹی اور بیٹوں کی شادی کے موقع پر بدعت کرنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ سنو، میرے نبی نے فرمایا بدعتیوں کو سلام نہ کرو، بدعتی بیمار پڑ جائے اس کو دیکھنے مت جاؤ، بدعتی مر جائے اس کا جنازہ نہ پڑھو۔ کتنی بدعتوں میں مبتلا رہو گے؟ بدعت کا مطلب وہ نہیں ہے کہ جو اور لوگ بیان کرتے ہیں۔ ہم اہل سنت کے نزدیک بدعت کی جامع تعریف یہ ہے، رسول اللہ کی سنت کے خلاف کوئی نیا کام شروع کرنا یہ بدعت ہے، اور یہ بدعت جہنم میں لے جائے گی۔ جو حضور کا طریق ہے اس کے مقابل میں جو کام تم نیا شروع کرو گے، حضور کے کام کے مقابلے میں، سنت کے مقابلے میں بدعت ہے، وہ جہنم میں لے جائے گی۔ آقا نے اس کو جہنم کا کتا کہا ہے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، کیا نبی کے گھر کی کسی شادی میں گانا ہوا؟ نبی کے کسی گھر کی شادی میں ڈھول بجا؟ نبی کے گھر کی کسی شادی میں یہ بے پردگی اور بے حجابی ہوئی؟ آپ کیا کر رہے ہو میرے بھائیو؟ نماز سے کوسوں دور بدعتوں میں ڈوبے ہوئے ہو۔ آخرت کا خیال کیوں نہیں کرتے؟ کیوں آخرت کی نہیں سوچتے؟ جہنم کا کتا کیوں بننا چاہتے ہو؟ جہنم کا ایندھن کیوں بننا چاہتے ہو؟ آئیے، اگر بات آ گئی ہے شادیوں کی تو میں دو تین باتیں یہاں پر ایک بات عرض کر دوں، بات آ گئی ہے تو عرض کر دوں، پھر میلاد کی طرف اگر وقت رہے گا تو آگے بڑھیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی کے گھر میں اگر سب سے زیادہ اہتمام سے کوئی شادی ہو سکتی تھی، دیکھو جب انسان دو قسم کی شادی بہت زیادہ اہتمام سے کرتا ہے۔ نمبر ایک، جس سے پیار زیادہ ہوتا ہے اس اولاد کی شادی پہ بہت اہتمام ہوتا ہے، اور نمبر دو، جو گھر کی آخری شادی ہوتی ہے اس میں بھی دھوم دھام بہت ہے۔ توجہ ہے؟ ایک تو یہ جو اولاد سب سے زیادہ پیاری ہو اس کے لیے بہت اہتمام ہوگا، دوسرا جو شادی آخری ہو، کیونکہ اب بندہ کیا کہتا ہے؟ یار آخری ہے، اب سارے ارمان نکالنے ہیں۔ رسول اللہ کے گھر میں جتنی شہزادیاں تھیں، چاروں میں سب سے زیادہ چہیتی پیاری شہزادی ام الحسنین سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ ام الحسنین ام ابیہا بدعِ مصطفیٰ زوجہ علی مرتضیٰ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سیدہ مخدومہ ملکہ فردوس بری، خاتون قیامت، خاتون جنت، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا، سب سے چہیتی، سب سے چہیتی، اتنی چہیتی کہ حضور جن کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوا کرے۔ ایک دو دن کا اتفاق نہیں، ایک دو دن کا اتفاق معمول تھا، جب آئیں کھڑے ہو جائیں۔ جس کے لیے کائنات تعظیم کے لیے کھڑی ہوتی ہے وہ سید العالمین، جس کے لیے کھڑا ہو وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات۔ اس کی راویہ سیدہ عائشہ صدیقہ۔ میں نے جب دیکھا سیدہ کے لیے حضور اٹھ کر کھڑے ہوئے، اور صرف کھڑے نہیں ہوئے، سیدہ نے ہاتھ چوما بابا کا، اور حضور نے پیشانی چومی، اور پھر حضور نے ایک جملہ کہا، حضور کا تو ہر جملہ حدیث ہے، فرمایا فدا کی امی و ابی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ حضرت آمنہ کا ذکر میں نے کیا نا، آمنہ جیسی ماں فاطمہ تجھ پہ قربان، عبداللہ جیسا بابا تجھ پہ قربان۔ ہے کوئی مثال؟ ہے کوئی مثال؟ کائنات نسوانیت میں جو مرتبہ، جو مقام سیدہ فاطمہ الزہرا کا ہے، چراغ لے کے نہیں سورج لے کے ڈھونڈیے۔ واہ واہ واہ، چراغ نہیں، لوگ اصطلاح کہتے ہیں چراغ کی، میں کہتا ہوں سورج لے کے ڈھونڈ۔ جو مرتبہ سیدہ کو نسوانیت کے اندر عورتوں کی جماعت میں، کائنات نسوانیت میں نصیب ہے، آقا فرماتے ہیں فاطمہ، مریم سردار، خدیجہ سردار، آسیہ سردار، تو بھی سردار۔ سیدہ نے پوچھا بابا یہ سب سردار، میں بھی، میری کیا خصوصیت؟ توجہ، فرمایا بیٹی
یہ اپنے اپنے دور کی عورتوں کی سردار ہے اور تو ہر زمانے کی عورتوں کی سردار. سبحان اللہ. ہائے ہائے واہ ماشاءاللہ. تیرے بابا کی سرداری ہر دور میں چلی، عورتوں میں تیری سرداری ہر زمانے میں چلی. یہ فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے ہیں، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے ہیں. اتنی چاہیے تھی شہزادی. اور یاد رکھنا صرف دنیا میں یہ مرتبے نہیں، روافظ کے رد میں جو کتاب ہماری جماعت میں لکھی گئی ابن حجر نے لکھی سوائق المحرکہ، اس میں ہے سیدہ کا مرتبہ ہے. کیا ہے کہ جب قیامت کے دن سیدہ فاطمہ پل صراط سے گزرے گی تو اللہ کا منادی اعلان کرے گا، محشر والوں اپنی گردنوں کو جھکا لو، نگاہوں کو نیچا کر لو، نبی کی شہزادی فاطمہ بنت محمد پل صراط سے گزر رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب نفسی نفسی لوگوں کی زبان پہ ہوگا تب حسنین کی امی کی یہ شان. کوئی ذرا دیکھے بھی تو یہ شان. مولا گلبن، میرے امام کہتے ہیں مولا گلبن رحمت زہرا، رحمت زہرا، رحمت زہرا، واہ واہ واہ. رحمت للعالمین کے گھر میں رحمت زہرا. مولا گلبن رحمت زہرا، سبتین اس کی کلیاں پھول، صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک اس کی شاخ. اللہ اکبر. یہ شان محبت اتنی ہے. اور پھر شادی بھی آخری. دیکھنا جو میں نے بات کی نا، دو شادیاں اہتمام سے ہوتی، یا تو اولاد زیادہ پیاری ہو یا تو آخری شادی اتنی پیاری ہے. اور شادی بھی اب رسول اللہ کے گھر میں کوئی شہزادی نہیں ہے ان کے بعد. جو شوہر چنا گیا فرمایا خاندان میں میرے خاندان میں سب سے بہترین. واہ 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 واہ. اللہ کے رسول نے کہا فاطمہ میرے خاندان میں سب سے بہترین جو شخص تھا اس کو میں نے تیرے لیے چنا، اور اپنی مرضی سے نہیں چنا، اللہ نے آسمانوں پر تیرے لیے چنا. واہ سبحان اللہ. میں کوئی شاعر نہیں، لیکن میں نے بھی دو جو کلام کا ہے اس میں دو مصرے یہ ہے. بزم عقد عرش پر سجی، واہ. بزم عقد عرش پر سجی، جب دلہن بنی ہے فاطمہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ عرش پر کیوں عقد کی بزم آسمانوں پہ عرش پہ کیوں سجی؟ تاکہ لوگوں کو پتا چلے. جو بادشاہ ہوتا ہے نا، بادشاہ اپنے وطن میں شادی کرتا ہے اپنے بچوں کی، لیکن جہاں جہاں اس کی حکومت ہوتی ہے وہاں وہاں اس کے چرچے ہوتے ہیں. واہ واہ واہ. آج کل کے سیٹیا لوگ بھی نا، دبئی کے اندر کاروبار ہے تو انڈیا میں نکاح ہو رہا ہے، لیکن ولیمہ دبئی میں بھی ہو رہا ہے، حیدرآباد میں بھی ہو رہا ہے، یہاں بھی ہو رہا ہے، وہاں بھی ہو ہے نا. بلا تمثیل جس کی حکومت جہاں تک ہوگی اس کے بچوں کی شادی بہت خوب بہت خوب ماشاءاللہ. عرش پر اس لیے دھومیں مچ رہی ہے تاکہ پتا چلے عرش پر بھی ان کی حکومت ہے، عرش پر بھی ان کی حکومت. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہرحال وہاں شادی ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام نے خطبہ پڑھا. خطیب کے لیے اور بھی لوگ کے نام آئے ہیں تاریخ میں روایتوں میں، لیکن حضرت آدم نے پڑھا. اور ایک روایت بھی آپ کے سامنے پڑھ دوں. سیدہ کا جب نکاح ہو رہا تھا تو اس وقت جبریل علیہ السلام ہے. حضور اللہ نے کر دیا ہے آسمانوں پر نکاح، آپ زمین پہ کر دیا علی و فاطمہ کا نکاح. اور سرکار نے فرمایا جبریل وہاں جو نکاح ہوا اس کا مہر کیا ہے؟ جبریل وہاں جو نکاح ہوا اس کا مہر کیا ہے؟ تو حضرت جبریل نے کہا اللہ نے مجھے حکم دیا کہ جنت کا ایک درخت ہے جس کا نام ہے شجر طوبہ. کیا نام ہے؟ شجر طوبہ. یہ شجر طوبہ ہدایت بخشش میں کہاں آ رہا ہے؟ یہ یہاں آ رہا ہے. طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ. واہ. شجر طوبہ جنت کا اونچا درخت ہے. اللہ نے کہا جبریل جاؤ اور اس کی ڈالیوں کو پکڑ کے ہلاؤ. اگر مجھے آپ کے دیہات کا خیال نہیں ہوتا تو اس ہلانے پر میں کچھ کہتا، لیکن نہیں کہتا، کیونکہ دیہات والے جتنا عزم کر سکے اتنا.
बहरहाल देहात वाले तो जितना कर पाते हैं, अहले अक्ल तो उतना भी नहीं कर पाते, लेकिन मैं अपनी हद जानता हूँ, मेरा मसलक हद में है। हाँ, क्योंकि इमाम अहले सुन्नत की फिक्र के हम हामिल हैं और पाबंद हैं। हमें इसका ख्याल रहता है कुछ भी पढ़ते वक्त कि रूह इमाम अहमद रजा हमारी तरफ मुतवज्जे है और हमें अल्लाह की अदालत में खड़े रहना है। इसलिए हम अपनी हद जानते हैं, लेकिन वो इमाम ने ही कहा, मैं उस पर अभी कोई बात नहीं करता, मगर रिवायत है कि जिब्रील अमीन ने कहा, या रसूल अल्लाह, तूबा को दोनों तरफ से गया कि तूबा को मुझे हिलाने का हुक्म दिया गया, तो मैंने हिलाया, और जब हिलाया तो पत्ते गिरे। तो कयामत तक जितने अहले बैत के आशिक पैदा होने वाले थे, हर पत्ते पर नाम आशिक का लिखा हुआ था, और जितने पत्ते गिरे उसके महर में सबको जन्नत का मुस्ता दे दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी शादी आसमानों पे